أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ رسول برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے صالح ثواب کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حافظ ابو الخلال نے اپنی کتاب کرامات الاولیاء میں اپنی سند سے روایت کی کہ مجھ سے عبداللہ بن ہاشم نے فرمایا میں ایک میت کو نہلانے کے لیے گیا، جب میں نے اس کے جسم سے کپڑا کھولا تو اس کی گردن پر سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ میں نے ان سانپوں سے کہا کہ آپ کو اس پر مسلط کیا گیا ہے اور ہمیں اس کو غسل دینا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو غسل دے لیں، پھر آپ اپنی جگہ پر واپس آ جائیں۔ تو سانپ ہٹ گئے، ایک کونے میں ہو گئے۔ جب ہم غسل میت سے فارغ ہوئے تو اپنی جگہ واپس آ گئے۔ ہم نے اس کے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ گمراہی میں مشہور تھا، گمراہ کرتا تھا لوگوں کو، بے دینی میں گمراہی میں مشہور تھا یہ۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ رزاق فرماتے ہیں مجھے ایک میت کو غسل دینے کے لیے بلایا گیا، جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کی گردن میں سانپ لپٹا ہوا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالیاں دیا کرتا تھا۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، معاذ اللہ عز و جل، صحابہ کرام علیہم رضوان کو گالیاں دینا گناہ بہت سخت گناہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 192 صفحات پر مشتمل کتاب سوانح کربلا صفحہ 21 پر ہے 31۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم افضل الاکمل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کے حق میں خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے انہیں محبوب رکھا میری محبت کی وجہ سے محبوب یعنی پیارا رکھا، اور جس نے ان سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اس لیے اس نے ان سے بغض رکھا۔ جس نے انہیں ایذا دی یعنی تکلیف دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی ایذا دی، بے شک اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا یعنی تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گرفتار کرے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا نہایت ادب رکھے اور دل میں ان کی عقیدت و محبت کو جگہ دے۔ ان کی محبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جو بد نصیب صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے وہ دشمن خدا اور رسول جل وعلا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسوں کے پاس نہ بیٹھے اور ایسوں سے دوستی بھی نہ کرے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، یعنی اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے ستاروں کی مانند اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کشتی کی طرح ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر صحابی کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آج کل نا ہمارے معاشرے میں ایک وبا یہ پھیلی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں نازیبہ الفاظ اختیار کیے جاتے ہیں اور روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ المیہ یہ ہے کہ روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ حالانکہ دیکھیں، یاد رکھیں، اگر آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے، طاقت دی ہے، آپ طاقت کے بل بوتے میں گناہوں کو روک سکتے ہیں، نہیں روکیں گے گناہ گار ہوں گے۔ اچھا آپ طاقت میں ڈنڈے کے زور پہ، مثال کے طور پہ ڈنڈا ہے، ڈنڈے کے زور پہ نہیں روک سکتے، آپ اپنی زبان کے ذریعے اس کو روکیں۔ بھائی ایسا تو نہ کرو یار، کیوں صحابہ کرام کے بارے میں بول رہے ہو، کیوں ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو، نازیبہ الفاظ کیوں اختیار کر رہے ہو صحابہ کرام کے بارے میں؟
تو یہ بالکل روکنا چاہیے. ہم ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں, ہماری ان کے ساتھ دوستیاں ہیں, ہمارے ان کے ساتھ ہم یہ یقین جانیے ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے سے رشتہ داریاں کرتے ہیں. بد مذہب ہے ان سے رشتہ داری کرتے ہیں. اور یاد رکھیں کسی بھی بد مذہب کے ساتھ رشتہ داری حرام, بالکل حرام, بالکل حرام, قطعی حرام. بلکہ اس کے بارے میں تو بہت سخت جو ہے نا وہ الفاظ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, بالکل سخت الفاظ لکھے ہوئے ہیں. دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر ادب کرنے والے کے ساتھ ادب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے بھی دشمن ہیں, جتنے بھی یہ منافق ہیں, بد مذہب ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان سے دشمنی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مالک کریم یا ارحم الراحمین, نماز عصر کی ادنا سے حاضری قبول فرما, اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. پنجگانہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرما. ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما. یا ارحم الراحمین, جو مسلمان بیمار ہیں گھروں میں, اسپتالوں میں, یہاں ہمیں جو بیمار موجود ہے مولا شفائے کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما. ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے. یا ارحم الراحمین, محبوب علیہ السلام کا واسطہ ہمارے فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا ارحم الراحمین, ان کے مددگار پیدا فرما. جہاں کہیں بھی مسلمان کفار کے ہاتھ مظلومیت کا شکار ہیں, اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما اور کفار کو نیست و نابود کر دے مولا. یا ارحم الراحمین, محبوب علیہ السلام کا واسطہ مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری نصیب فرما. حضور علیہ السلام کی مسجد میں نماز کی حالت میں ایمان و عافیت کے ساتھ جلوہ محبوب میں شہادت کی موت نصیب فرما. جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پریان ہر بے کو سمجھ بور کی. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.